بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 392 ملاحظہ فرمائیں۔ بعد میں زیب النساء ہاسپٹل سے فارغ ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ دوبارہ وہیں پہنچی تھی اور انہیں قتل کر کے یوں واپس لوٹ آئی تھی کہ ہاسپٹل والوں کو بھی اس کے آنے یا جانے کا علم تک نہیں ہوا تھا۔ تم لوگ اس ٹرک کے ساتھ گئے تھے؟ محسن کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں، وہ کوئی مشکل کام ثابت نہیں ہوا، اکرام شیخ بولا۔ وہ ٹائر بدل کر ٹرک میں بیٹھا ہی تھا کہ میں کشکول لے کر پہنچ گیا۔ راجہ نے کہا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے 1 روپیہ دیا۔ میں نے کہا فقیر کا اصول ہے 5 کا نوٹ دے ورنہ 5 منٹ میں تیرا دڑن تختہ ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ایک گالی دی جو میں بعد میں سناؤں گا اور دھکا دیا۔ اتنی دیر میں تھانے دار صاحب دوسری طرف سے ٹرک میں سوار ہو گئے تھے۔ میں نے ریوالور اس کی گدی پر رکھ دیا، اکرام شیخ نے کہا، اور اسے چلنے کو کہا۔ پہلے تو اس نے آئیں بائیں شائیں کی، کہنے لگا کہ کہاں چلوں؟ میں نے کہا جہاں تم جا رہے تھے۔ وہ بولا تمہیں کیا معلوم کہ میں کہاں جا رہا تھا؟ میں نے کہا بیٹے ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جو ایک ٹرک غائب کر سکتے ہیں وہ تمہیں بھی غائب کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی بزدل آدمی تھا، اسے صرف ٹرک لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، مجھے مجبور مت کرو، وہ مار ڈالیں گے مجھے۔ میں نے کہا کہ ہم بچا سکتے ہیں اگر تم تعاون کرو تو۔ تعاون نہ کیا تو ہم بھی مار ڈالیں گے۔ اس وقت میرا پرانا شناختی کارڈ کام آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہم پولیس والے ہیں، چھپ کر نگرانی کر رہے تھے۔ یہ فقیر بھی CID انسپیکٹر ہے اور تمہارے ٹائر اسی نے پنکچر کیے تھے تاکہ مجھے بلا کے لا سکے۔ اسے یقین آ گیا، وہ کہنے لگا اور تو میں کچھ نہیں جانتا، مجھے یہ ٹرک ماری پور سے آگے ایک جگہ پہنچانا ہے، میں تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہوں، لیکن میں پھر واپس کیسے آؤں گا اور تم لوگ کیسے واپس آؤ گے؟ میں نے کہا کہ ہماری فکر مت کرو، ہم تمہیں بھی لے آئیں گے۔ وہ ٹرک لے کر سیدھا ماری پور روڈ پر گیا۔ ماری پور ایئر فورس بیس سے مڑنے کے بعد تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر اس نے ٹرک روک دیا، انگلی سے ایک گودام کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جگہ ہے، پھر ایک دم چھلانگ لگا کے بھاگ کھڑا ہوا۔ پہلے میں نے سوچا کہ گولی چلاؤں، پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ واپس جا رہا تھا۔ اس نے ہماری بات تو مان لی تھی مگر ہمارے اس دعوے پر اعتبار نہیں کیا تھا کہ ہم اسے بچا لیں گے۔ اس نے خود ہی اپنی جان بچانے کے لیے جان کی بازی لگائی، اس امید پر کہ اب ہم اسے گولی نہیں ماریں گے۔ میں نے سوچا کہ چلو اچھا ہے، ہماری اب کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔ جگہ میں نے دیکھ لی تھی، اس ٹرک کو میں نے وہیں چھوڑ دیا اور راجہ کے ساتھ واپس آ گیا۔ راجہ کہاں تھا؟ میں ٹرک کے روانہ ہوتے ہی پچھلے حصے میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ بولا کیا یہ ضروری ہے کہ اس ٹرک ڈرائیور نے تمہیں صحیح بتایا ہو اور اصل گودام وہی ہو جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا؟ میں نے کہا ہم تصدیق کر سکتے ہیں، اکرام شیخ نے کہا، لیکن وہ کیا نتیجہ اخذ کریں گے اس سے؟ میں نے کہا ڈرائیور یہاں تک تو آیا اور پھر ٹرک چھوڑ کے غائب ہو گیا، اس سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ کہ کوئی ٹرک کے پیچھے تھا جو اسے یہاں روکنے میں کامیاب رہا اور ٹرک ڈرائیور کو اغوا کر کے لے گیا۔ محسن بولا ان کا یہ سمجھنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اب ہم جو ٹرک ڈرائیور اغوا کر کے لے گئے ہوں گے اس سے تمام معلومات حاصل کر لیں گے۔ میں نے کہا ظاہر اس کے بعد یا تو وہ گودام خالی کر دیں گے یا فوری طور پر شفٹ کر جائیں گے۔ اس امکان پر بھی نظر رکھو کہ جس ڈرائیور کو تم نے فرار ہونے کا موقع دیا وہ تمہیں چکر دے گیا ہو اور گھوم پھر کے اپنے آقاؤں کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور اعتراف جرم کر لے۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اور ابھی تو میں ایکشن کے موڈ میں نہیں ہوں، معلوم نہیں اب تک میں کیسے جاگتا رہا، ممکن ہے آپ نیند میں باتیں کر رہے ہو۔ غالب نے کہا لوگ نیند میں چلتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ محسن بولا دیکھو یہاں سونا ٹھیک نہیں، نیند اور بے آرامی سے میرا بھی برا حال ہے۔ غالب نے کہا لیکن یہ جگہ کسی طرح بھی محفوظ نہیں ہے، پھر کہاں جائیں؟ کسی ہوٹل میں؟ نہیں فی الحال تو اپنے محسن کے پاس چلتے ہیں۔ غالب بولا بڑی مہربانی، اگر آپ میرے پاس تشریف نہ لائیں اپنے مرزا غالب صاحب۔ محسن نے کہا میری مراد اس ڈاکٹر جگی والے سے تھی جس نے ہمیں یہ بھوت بنگلہ فراہم کیا تھا۔ غالب بولا اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اس کے پاس کوٹھی کار سب کچھ ہے، اس وقت میاں بیوی تو کلینک میں ہوں گے، کیا مطلب اس کے گھر جا کے سو جائیں؟ محسن نے لیٹتے ہوئے کہا پہلے اسے تلاش کریں پھر اسے اجازت لیں اور اس کے گھر جائیں۔ نہ بھائی اتنی ہمت نہیں ہے اب تو، پھر باری باری سب کو سونا ہے اور سب کو پہرا دینا ہے۔ میں نے کہا تم لوگ سو جاؤ۔ شیخ نے کہا میں اور راجہ تو رات کو سو لیے تھے۔ خاک سوئے تھے؟ راجہ نے کہا خاک دھول میں پڑے کروٹیں لے رہے تھے، جب آنکھیں بند کرتا تھا بھوت نظر آنے لگتے تھے۔ اچھا؟ نازو نے دلچسپی سے کہا کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے کس کس کا بھوت دیکھا؟ ایک تو میرا سسر تھا، یعنی وہ جو اس عہدے پر فائز ہوگا ایک دن۔ وہ بولا مجھے ڈرا رہا تھا کہ راجہ تیرے راج پاٹ کی ایسی تیسی کر دوں گا اگر تو نے پھر میری بیٹی کو اغوا کرنے کی یا بھگا لے جانے کے بارے میں سوچا۔ کیا تم نے ایسا سوچا تھا؟ نازو فکر مند ہو کر بولی ہاں دیکھو نا سوچ کو کیسے روکوں میں۔ راجہ بولا اتنی ہمت کہاں ہے مجھ میں،
بس سوچ کے رہ جاتا ہوں، اور سوچنے کو تو میں اس سے کہیں زیادہ سوچ لیتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ پری کے باپ کو کس طرح فوت کروں کہ قتل کے الزام میں پکڑا نہ جاؤں۔ تیرا یہ کام ہم کر دیں گے، غالب نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ابھی تو ایک کام کر، اپنی بکواس بند کر دے، تم سو جاؤ کان بند کر کے۔ نازو نے اسے گھور کر کہا، ہم ضروری باتیں کر رہے ہیں، تو اس سالے بھیک منگے سے کیوں کر رہی ہو؟ مجھ سے کرو۔ غالب نے کہا، مجھے بھی بہت ضروری معاملات طے کرنے ہیں۔ اکرام شیخ اور راجہ باہر سے چھت پر جا چکے تھے، چنانچہ غالب آزاد تھا۔ اس نے کہا، یہ میرے اور تمہارے معاملات ہیں، تو سو جا بے پری کے جن، اور ہاں تم ذرا رخ روشن ادھر کرو۔ لو کر لیا۔ نازو خلاف توقع برہم نہیں ہوئی، اس کا خیال تھا کہ میں بھی سو چکا ہوں، اب بولوں کہ تمہیں دیکھوں۔ تم دل کی زبان سمجھتی ہو؟ نازو ہنسی، میں بہت سی زبانیں نہیں سمجھتی، روس کی، چین کی۔ یہ اپنا چیف کیٹو کل رات کیا کہہ رہا تھا؟ کل رات کس وقت؟ وہ بولی، کہہ رہا تھا نا کہ تمہارے بھیا سے بات کر لیا۔ تم نے کچھ کہا تھا؟ تمہارا دماغ خراب ہے، مذاق کو بھی نہیں سمجھتے، سکندر جھوٹ بول رہا تھا۔ نازو نے کہا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اچھا تو پھر میں خود بات کر لوں؟ غالب بولا۔ میں آنکھیں بند کیے منتظر رہا کہ کب نازو کے ہاتھوں غالب کی شامت آتی ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ رومانٹک ہو رہا تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب نازو نے آہستہ سے کہا، کوئی ضرورت نہیں، جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، اور ہمت نہیں ہے تو سو جاؤ۔ فلمی زبان بولوں؟ مثلاً یہ کہ تمہاری ماں کی افشاں کے لیے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں، اور آسمان کی خوبصورتی کا ستیہ ناز کر سکتا ہوں، اور پہاڑ پر سے کود سکتا ہوں، بشرطے کہ پہاڑ 6 فٹ سے زیادہ اونچا نہ ہو۔ نازو ہنسنے لگی۔ میں نے گھراٹے لینے شروع کیے تاکہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو جائیں۔ نازو، میں تمہارے عشق کے سمندر میں اسی طرح غرق ہو چکا ہوں جیسے ایک بار سوئمنگ پول میں ڈوب گیا تھا۔ مجھے تیرنا نہیں آتا، پھر کسی نے مجھے بچا لیا۔ مجھے محبت کرنا بھی نہیں آتا، اس بار تم بچا لو۔ محبت کرنا تو مجھے بھی نہیں آتا، تو پھر شادی کر لو مجھ سے، غالب نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ نازو ہنسی، اور بھی غم ہے زمانے میں، مگر یہ غم دائمی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن رابعہ اور سکندر بھی اپنا گھر بسا لیں گے، اس بھوت کو بھی پری مل جائے گی۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہ تمہارا بھائی بھی مجھے معلوم ہے۔ وہ بولی، تو پھر صرف ہم؟ غالب نے کہا، یعنی میں اور تم، پھر ہم بھی اپنا گھر بسا لیں گے، اب سو جاؤ۔ غالب نے ایک چیخ ماری، وہ خوشی سے پاگل ہو گیا تھا اور خود کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ میں تو جاگ ہی رہا تھا، باقی سب بھی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد میں نے نازو کو بھی اٹھتے دیکھا، جو فوراً سوتی بن گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے، بلکہ بےہودہ حرکت ہے، محسن بولا۔ میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ غالب بولا، تم 10 ڈراؤنے خواب دیکھو ہماری بلا سے، چیخ ایک بھی مت مارو۔ محسن بنا کے بولا، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو سمجھا کہ کسی بھوت نے گلا دبا دیا۔ ویسے کیا خواب تھا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک بھوتنی تھی، زبردستی پیچھے پڑ گئی تھی کہ شادی کر لو مجھ سے۔ اس نے چوری چوری نازو کی طرف دیکھا، عجیب بد شکل چیز تھی۔ نازو کے ماتھے پر برہمی کی ہر شکن بتا رہی تھی کہ وہ اندر ہی اندر کتنا پیچ و تاب کھا رہی ہے۔ اچھا موقع گنوا دیا، وہ بولی۔ اب نظر آئے تو انکار مت کرنا، وہی ٹھیک رہے گی تمہارے لیے۔ وہ منہ پھیر کے سو گئی۔ راجا اور اکرام بھی چیخ پر نیچے آ گئے تھے، لیکن بات کچھ بھی نہیں تھی اور بہت کچھ تھی جو انہیں معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ شام کے وقت جب میں سو کے اٹھا تو مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ گھر میں میرے اور محسن کے علاوہ صرف راجا ہے، باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے محسن سے کہا، تو کے بارے میں تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ وہ بولا، اکرام شیخ اور مونی شاپنگ کے لیے گئے ہیں کار لے کر، اور اپنے مرزا جی اور نازو وہ بعد میں کہیں گئے، لیکن کسی کو بتائے بغیر چپکے سے غائب ہو گئے۔ ہے نا زیادتی کی بات؟ محسن خفا ہو کے بولا، میں ایک جینون شادی شدہ شخص، بیوی بچوں سے دور ہوں، تو بھی ہجر کے دن رات کاٹ رہا ہے، اور یہ لوگ عشق کے زکام میں مبتلا ہے۔ زکام کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، 2-4 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں سب دیکھ رہا ہوں، تو اب دیکھنے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ میں شیلا سے بات کر سکتا ہوں۔ وہ بولا، کتنے دن ہو گئے یار، اس کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ اکیلی ہے اور بڑی بہادری سے خوش بھی ہے، مطمئن بھی ہے اور پر امید بھی ہے۔ ظاہر ایسا ہو نہیں سکتا، مگر مجھے اعتماد عطا کرنے کے لیے وہ کچھ ظاہر ہونے نہیں دیتی۔ میرا بیٹا بھی اب تو گوں گاں کرتا ہوگا، تو ایسا کر ایک چکر لگا لے لاہور کا۔ نہیں یار، میں ڈرتا ہوں، اس کے بعد میری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، اور شیلا کی مشکلات میں بھی۔ وہ بولا، اچھا تو چل فون پر بات کر لیں اس سے۔ میں نے کہا، ہم جانے لگے تو راجا نے کہا کہ وہ اس بھوت بنگلے میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ مجھے رہ کر رضیہ اور شیخ کا خیال آ رہا تھا۔ کار میں جانا کوئی عقل مندی نہیں تھی،
یہ کار پہلے بھی دیکھی جا چکی تھی، پھر خطرہ مول دینے سے کیا حاصل؟ آدھے راستے میں راجا نے اجازت لی کہ وہ 1 گھنٹے میں لوٹ آئے گا۔ میں ذرا اپنی پری کو دیکھ آؤں اور اس کے باپ کو اطمینان دلا دوں کہ اب تھوڑے دن کی بات ہے۔ وہ بولا۔ مجھے شدت سے رابعہ کی یاد آئی، کاش کسی طرح میں بھی اسے بات کر سکتا، مگر اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں تھا۔ راجا کے چلے جانے کے بعد میں اور محسن رہ گئے تو ہم نے پہلے کہیں بیٹھ کے چائے پینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ابھی رات کا اندھیرا پوری طرح پھیلا نہیں تھا۔ کیفے گرینڈ ایک بہت خوبصورت اور پرسکون قسم کا ریسٹورنٹ تھا جو میٹروپول کی عظیم الشان عمارت کے سامنے واقع تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی پہلے تو مکمل اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا سوائے ان مدھم روشنیوں کے جو چھت سے معلق تھیں اور دیواروں پر نصب تھی۔ چند سیکنڈ میں میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تو میں نے ریسٹورنٹ کے خوبصورت ڈیکوریشن کو دیکھا۔ اس کی دیواروں پر سرخ وال پیپر تھا اور پیتل کے منقش ڈیکوریشن پیس دیواروں پر آویزاں تھے۔ ہم سرخ کارپیٹ والے زینے سے اوپر گئے تو ماحول مزید طلسماتی ملا۔ محرابی دروازوں کے درمیان علیحدہ میزیں تھیں اور سب کے درمیان رہ کے بھی وہاں بیٹھنے والوں کو ایک پرسکون پرائیویسی کا احساس ہوتا تھا۔ ایسی خوبصورت فضا میں نے لاہور کے کسی ریسٹورنٹ میں نہیں دیکھی تھی۔ ان کی چائے بھی بہت عمدہ تھی۔ ہم وہاں گھنٹہ بھر بیٹھے رہے اور پھر باہر نکلے تو رات پوری طرح اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ہمارے بالکل سامنے میٹروپول کی نچلی منزل کی دکانوں میں ایک کال آفس تھا، وہ ایک کیمسٹ شاپ بھی تھی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، جس کی آنکھیں ساری دنیا کو شک کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ ایس پی زامن رضوی کا۔ محسن نے روب سے کہا۔ وہ مطمئن ہو گیا اور 15 منٹ بعد ہمیں ریسیور پکڑا کے ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ہماری گفتگو بھی ٹیپ کرے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کون؟ شیلا؟ محسن نے کہا۔ اف ارے بھائی یہ کیا ہے؟ بابا یہ ٹرنک کال ہے، رونے دھونے میں وقت گزارو گی کیا؟ آپ تو بولے تھے۔ ایس پی بوڑھے نے مجھے مخاطب کیا اور سرگوشی میں بولا، یہ بیٹی ہے اس کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اس کی وائف نمبر 1۔ نمبر 1 پر وہ پھر تھوڑا سا چونکا، مگر اس نے نمبر 2 اور 3 یا 4 کے بارے میں استفسار نہیں کیا۔ 15 منٹ بعد وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ کال بہت لمبی ہو گئی تھی۔ اگر ہماری جیب میں اتنے پیسے نہ ہوئے یا بالکل ہی کچھ نہ ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی تسلی کے لیے میں نے 100 کے 2 نوٹ کاؤنٹر پر ڈال دیے۔ بالآخر محسن نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ میں نے دیکھا کہ محسن کتنا اداس ہے۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے رونے سے روکا ہوا تھا، مگر نمی اس کی آنکھوں میں باقی تھی۔ شیلا سے میری رسمی سی بات ہوئی۔ اتفاق سے گھر پر اس کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ انکل رضوی اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے۔ تم نے جولی کی بھی کوئی خبر لی؟ میں نے کہا، انکل خود جاتے ہیں، میں بھی گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر انکل کے گھر میں ہے۔ وہ تو ہے، حالت کیسی ہے اس کی؟ کوئی خاص فرق نہیں، لیکن ڈاکٹر انکل کا کہنا ہے کہ ماں بننے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بچے کو ٹھیک رہنا چاہیے، وہ خود ماں کو سنبھال لے گا۔ وہ انسی، کیا تمہیں معلوم ہے زیب النساء کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے معلوم ہے کیا ہوا۔ اس کا فون آیا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کس بات سے انکار کر دیا؟ وہ ملنا چاہتی تھی مجھ سے، شیلا نے کہا۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بابا ملنے میں کیا تھا؟ وہ کھا تو نہ جاتی۔ چھوڑیں اس کی بات، مجھے تو اس کی تصویر دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اس کی تصویر؟ کس سلسلے میں؟ سکندر بھائی وہ فلم سٹار بن گئی ہے، ایک پنجابی فلم میں آ رہی ہے۔ وہ بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یقین ہے تمہیں کہ یقین نہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ اس کا نام اور تصویر ایک ساتھ شائع ہوئے تھے۔ فلم کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ ایک بہت گھٹیا فلمیں بنانے والا پروڈیوسر ہے جس نے اسے سائن کیا ہے۔ شیلا نے کہا، میں اسے کیوں ملتی؟ جو کچھ شیلا نے مجھے بتایا وہ میرے لیے قطعی ناقابل فہم تھا۔ مرحوم خسرو جمشید نے مرنے سے پہلے اسے کہا تھا کہ بھاگ جاؤ ورنہ وہ تمہاری شادی پیڈرو سے کر دیں گے، اور زیب النساء بھاگ بھی گئی تھی۔ لیکن یہ کیا بھاگنا ہوا؟ بھائی نے تو اسے روپو شو جانے کو کہا تھا اور وہ فلمی دنیا کے آسمان پر ستارہ بن کے روشن ہو گئی۔ وہ کہیں بھی رہتی خود کو غیر نمایاں رکھ سکتی تھی، مگر فلم نگری میں کوئی کیسے گمنام رہ سکتا ہے؟ اس کو تو اسٹوڈیو کے دربار سے ڈائریکٹر تک اور فنکار سے پرستار تک سب جانتے ہیں کہ وہ کب کس وقت اور کہاں جائے گی۔ سکندر بھائی وہ کہاں ہے؟ میں چونک کر ہنسا۔ واہ، یہ ہوئی نا پروفیشنل بیویوں والی ادا۔ وہ ارے پوچھو وہ الو کا پٹھا کہاں ہے؟ میرا غلام نام لینے سے سنا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر ایسے تو پوچھ سکتی ہو نا۔ وہ ہنسنے لگی اور میں نے کہا، وہ ڈبل الو کا پٹھا کیسا ہے؟ یہ ڈبل ایسا ہی تو تھے، ایک تھے کیا مطلب ہیں؟ اور پتہ ہے کس کے عشق میں فنا ہوئے ہیں؟ ایک کافر ادا کے۔ وہ پہلے کافر تھی، یعنی خاص ہندو اور برہمن زادی، تو اس نے شیخ صاحب کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ شیلا سخت حیران ہوئی۔
ہے نا الٹی کھوپڑی تمہاری، میں نے کہا۔ الٹا مطلب نکال دیا۔ بابا شیخ صاحب اس کے لیے دین، ایمان، عقل و ہوش سب گنوا بیٹھے۔ اچھا تو آپ مونی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا زبردست ذہانت کا ثبوت دیا ہے، میں نے کہا۔ جیسے ایک تھانے دار نے چوری کی پوری واردات کے بارے میں تفتیش مکمل کرنے کے بعد کہا تھا کہ کام تو کسی چور کا لگتا ہے، میں نے کہا۔ محسن نے ریسیور مجھ سے چھین لیا۔ منع کا کیا حال ہے؟ کچھ باتیں کرتا ہے۔ فون کا مالک سخت بد حواس اور پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے اختلاج قلب کو کم کرنے کے لیے میں نے اسے مزید 200 روپے پیش کیے۔ اس کے اونٹوں پر ایک بیمار، بیزار اور بیکار قسم کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ محسن کا چہرہ اچانک یوں چمکنے لگا جیسے کم وولٹیج پر جلنے والا بلب پوری وولٹیج سے جگمگانے لگے۔ وہ ایک روایتی جذباتی باپ کی طرح بولنے لگا اور احمقانہ آوازیں نکالنے لگا۔ بلی کی جو چوہے کی نقل اتار رہی ہو یا مرغی کی جسے مرغی کا دورہ پڑا ہو، اسے یقین تھا کہ اس کا اولین لخت جگر دوسری طرف کھلکھلا کے ہنسا ہوگا۔ پھر اس کا منہ اتر گیا اور اس نے شیلا کو خدا حافظ کہہ کے ریسیور رکھ دیا۔ فون کے مالک نے حساب کتاب کی رسمی سی کوشش کی، مگر میں نے کہا کہ حساب دوستان درد دل، باقی پھر کبھی آئے تو لے لیں گے اور نہ لیے تو نہ صحیح۔ کیا ہوا؟ برخوردار کی بات سن کر تیری شکل سڑے ہوئے بینگن جیسی کیوں ہو گئی؟ میں نے کہا۔ کچھ نہیں یار، وہ بولا۔ کیا اس نے ڈانٹ دیا کہ فون پر یہ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے، یا ماشاء اللہ فر گالیاں دینے لگا ہے؟ ابے اس نے 2-4 لفظ ہی سیکھے ہیں، موسی نے کہا۔ ممی کہنے لگا ہے ماں کو، ماما کہتا ہوگا انکل رضوی کو، منظر کو تجھے بھی ماما کہہ دیا۔ میں بے اختیار ہنسا۔ یار جب پاپا ابا ساتھ ہوگا ہی نہیں تو وہ کہے گا کیسے؟ وہ جھیپ کر بولا۔ سالہ بار بار ماما جی کرتا رہا۔ سالہ تو نے اسے سالہ کہہ دیا؟ میں نے ہنسی سے بے حال ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے تجھے ماموں کہہ دیا، اب ذرا سوچ کہ کتنے رشتے گڑبڑ ہوں گے۔ یار چھوڑ مذاق، یہ زیب النساء کے فلمی دنیا میں جانے کا کیا ذکر تھا؟ وہ فلمی ہیروئن بن گئی ہے۔ بقول شیلا نے اس نے خود تصویر دیکھی، فلم اور ڈائریکٹر کا نام اسے یاد نہیں آیا، مگر وہ 100% یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ بھائی نے جان کی بازی لگا کے اسے یہ مشورہ تو نہیں دیا تھا؟ محسن سوچ کر بولا۔ وہ زندگی میں ایسا ہونے بھی نہ دیتا، گولی مار دیتا بہن کو، کیونکہ اس سے بہتر فلمی دنیا میں عورت کے مقام کو کس نے سمجھا ہوگا، جو خود ہوس کا شکاری تھا۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے بھیا کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہوا تھا اپنے چودھری دلاور صاحب سے معلوم ہوا تھا، اور چودھری صاحب ہمیشہ سچ نہیں بولتے۔ محسن فوراً قائل ہو گیا۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کب جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں یاد ہے اس نے ایک بار فلمی سیٹ لگا کے رابعہ پر کتنا انسانیت سوز تشدد کیا تھا، میں نے کہا۔ لیکن نہ وہ تشدد حقیقی تھا، نہ وہ لڑکی رابعہ تھی، اور نہ اس کی دل خراش چیخ پکار اصلی تھی۔ اس سے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ وہی جو میں سمجھا ہوں یا کچھ اور؟ محسن بولا۔ تو کیا سمجھا ہے؟ میں نے آزمانے کے لیے پوچھا۔ یہی کہ جس نواب خسرو جمشید کی لاش ہم نے دیکھی تھی وہ کوئی اور تھا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ آپ تو دلوں کے بید جانتے ہیں بابا جی، میں نے عقیدت کے ساتھ کہا۔ لگے تو یہ بھی بتا دیں کہ پھر وہ کون تھا؟ محسن نے میرے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ نقلی نواب تھا بچہ، کیا تو نہیں جانتا کہ خسرو جمشید ہمیشہ اپنے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ رکھتا تھا؟ مگر وہ تو ہمارے ہاتھوں فنا ہوا تھا۔ میک اپ ایک آرٹ ہے۔ کیا تو نے ایسی فلمیں نہیں دیکھی جن میں ایک ہیرو نے 3 یا 4 کردار کیے؟ چودھری دلاور کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ایک نہیں 10 خسرو جمشید بنا سکتا ہے۔ مگر میں اب کچھ اور سوچ رہا تھا، اور محسن کی بات سن کر میرے ذہن میں قدرتی طور پر یہ خیال آنا لازمی تھا کہ دلاور کی یہ اعصاب شکن ڈرامائی پیشکش جھوٹ پر مبنی تھی۔ تو کیا جیکی اور جونی زندہ ہیں؟ ان کا باپ نواب سلطان محمد خان زندہ ہے؟ زیب النساء کی ماں زندہ ہے؟ اور کیا اصلی خسرو جمشید ابھی تک وہیں قید ہے جہاں ہم اسے چھوڑ کر آئے تھے؟ میں نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات سے محسن کو آگاہ کیا۔ بات جی کو لگتی بھی ہے اور نہیں بھی لگتی، وہ بولا۔ یہ کیا بات ہوئی شیروانی صاحب؟ مطلب یہ کہ جو کچھ میری اور تمہاری ناقص عقل میں آیا ہے وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ مطلب کہاں ہے اس بات میں؟ میں نے کہا یعنی نواب خسرو جمشید مر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مر سکتا، یہ سب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی۔ سردس یقین کے ساتھ کیا کہا جا سکتا ہے بھائی کبیر؟ محسن نے آپ بھر کے کہا۔ یہ تصدیق طلب امور ہیں اور ابھی تو ہمارے پاس وقت نہیں، جب فرصت ہوگی تو تصدیق بھی کر لیں گے۔ دودھ میں پانی کتنا تھا اور پانی میں دودھ کتنا، جس کو کہتے ہیں دودھ کا دودھ کرنا اور پانی کا پانی کرنا۔ ابھی تو واپس چلنے کی سوچ۔ میں نے تائید میں ساری لایا۔
باقی سب لوگ واپس آ گئے ہوں گے تو ہماری جان کو رو رہے ہوں گے، لیکن ہم واپس پہنچے تو گھر میں صرف غالب اور نازو موجود تھے، وہ بھی یوں کہ فریقین کے درمیان جنگ بندی کے بعد والی کشیدگی موجود تھی۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے غور سے نازو اور غالب کی صورتوں کو دیکھ کر کہا۔ ان میں سے کسی نے بھی میری بات کا جواب نہیں دیا۔ چکر کیا ہے؟ محسن نے ڈانٹ کر پوچھا۔ دونوں بیک وقت بہرے ہو گئے ہو؟ مجھے نہیں معلوم، دونوں نے بیک وقت کہا اور پھر ایک دوسرے کو خون آشام نظروں سے گور کر خفیف ہو گئے۔ کیا معلوم نہیں؟ یعنی یہ کہ بہرے ہو گئے ہو؟ ہمیں مجھے نہیں معلوم بھائی، سب کہاں ہیں؟ غالب نے کہا۔ اس سے پوچھ لو۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ تم دونوں تو ایک ساتھ گئے تھے، کیا ساتھ واپس نہیں آئے تھے؟ محسن نے غالب کی طرف دیکھ کر کہا۔ صورت پر ماشاءاللہ محبت کا وہ نور ہے، پھاڑ میں گئی محبت، ایک تم نے کر لی وہی کافی ہے۔ غالب نے کہا۔ میرے باپ کی توبہ، پھر کبھی نام بھی لوں محبت کا۔ محسن نے کہہ کہا مارا لگتا ہے آج پھر کچھ ہو گیا۔ وہی جو غالب نے کہا تھا۔ اصلی غالب صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سوچ کر کہا۔ ہاں کیا خوب کہا تھا، دول دپا اس سراپے ناز کا شیوا نہ تھا۔ ہاں ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن۔ محسن نے یوں کہا جیسے نزا کے عالم میں ہو۔ ویسے تھی وہ کون جس نے غالب کی ہڈی پسلی ایک کر دی تھی؟ میں نے کہا۔ نام اس کا غالباً محسن نے سر کھجایا۔ اس کا نام تھا خونی بلا آفت کی پرکالا، رستم کی بیٹی عرف۔ غالب نے کہا خبردار جو کہیں میرا نام آیا۔ نازو نے بگڑ کر کہا آیا تو اب کیا کر لوگی؟ وہاں تو میں اکیلا تھا اور تھا بھی شرافت کے موڈ میں۔ غالب نے دھاڑ کر کہا زیاز کر گیا تمہارا، ایک جامپڑ مار دیتا تو۔ ہاں پھر تمہیں 10 بار الٹا سیدھا کرنا پڑتا مجھے، محسن بولا، اور اٹھا کے بھی لانا پڑتا۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ اب ہمت ہے تو مار کے دیکھو۔ مگر ان دونوں کی سر جنگ پھر گرم ہو گئی تھی اور وہ ہماری سن نہیں رہے تھے۔ ان کی یہ لڑائی بھی محبت کا انداز تھا جس سے ہم سب آشنا تھے۔ غالب کی بھی وہی بات تھی کہ این وہ اپنی خون چھوڑیں گے، ہم اپنی وعدے کیوں بدلے؟ غالب کی بھی وہی بات تھی، این وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وعدے کیوں بدلے؟ چلو بس سیز فائر۔ محسن نے بیچ میں آ کر کہا۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا۔ انہوں نے ایک بہت گھٹیا اور بازاری جملہ بولا تھا۔ نازو نے برہمی سے کہا۔ وہ ایک سپر ہٹ فلم کا ڈائیلاگ تھا۔ غالب نے بگڑ کر کہا محمد علی نے بولا تھا زیبا کے لیے۔ تم محمد علی نہیں ہو، تم بھی زیبا نہیں ہو، اس کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہو۔ ایک بار پھر ان کی لڑائی بند ہوئی تو غالب نے کہا یار کوئی حد ہے شرافت کی بھی۔ اٹھایا پھینک دیا جیسے میں آدمی نہیں جوتا ہوں۔ جوتی تم پاؤں کی جوتی ہو، محسن بولا۔ وہ پھینکا تھا میں نے، نازو بولی۔ پھینکتی تو مال روڈ پر جا کے گرتے، پھینکا نہیں تھا تو کیا پیار کیا تھا؟ غالب نے بگڑ کر کہا۔ ذرا سا ہاتھ کیا لگا دیا، ذرا سا ہاتھ؟ غالب اچھلا۔ مجھے زمین سے 6 فٹ اوپر تو اڑا دیا تھا، پتنگ کی طرح۔ تو یار اڑتے رہتے، کس نے کہا تھا نیچے گرنے کو؟ محسن نے دخل اندازی کی۔ گرنے سے کون سی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی؟ نازو نے کہا۔ بس ایک کلابازی، وہ بھی سبزے پر۔ خدا کے غضب سے ڈرو، غالب چراغ پا ہو کے بولا۔ وہ ایک کلابازی تھی، پیچھے تک لڑکتا ہوا گیا تھا میں۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی خراش بھی تو نہیں آئی؟ خراش؟ غالب نے تن سے کہا۔ گھر کے اندر تو ہاتھ چلتے ہی تھے، باہر بھی چلنے لگے۔ تمہاری زبان جو چلنے لگتی ہے پاگل خچر کی طرح، محسن نے نازو کو بھڑکانے کے لیے کہا، جس نے پی رکھی ہو۔ مگر پھر بھی یار سرے عام یہ بے عزتی۔ میں نے فوراً غالب کی طرف داری کی۔ اتنا بے عزت بھی نہیں ہے یہ ہمارا یار۔ چل یار تو اب مار دے جامپڑ، محسن بولا۔ ہاں بالکل جیسے بہادر شوہر مارتے ہیں، میں نے کہا۔ قسم خدا کی شہلا ہوتی نا۔ غالب نے ہمیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ تو نہیں ہے، کیوں نہ میں آپ کے مار دوں ایک جامپڑ، تمہیں میری قسم۔ نازو نے یک لخت لہجہ بدل دیا۔ ضرور مارو اور ایک نہیں دو۔ نازو کا قسم دینا غضب ہو گیا۔ غالب سچ مچ اسے جامپڑ مارنے کے لیے اٹھا۔ میں درمیان میں نہ آتا تو کشتی شروع ہو جاتی، خواہ وہ نورا کشتی ہوتی۔ آج تو بچ گیا سکندر کی وجہ سے، غالب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن اب تو 2 جامپڑ قرض ہیں مجھ پر، ایک نہ ایک دن ضرور ماروں گا۔ اسی جواب میں تم 4 جامپڑ ضرور کھاؤ گے، محسن نے غیر موجود مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اس کی پرواہ نہیں، تم 10 مارنا، مگر نازو کی قسم تو پوری کرنی ہے مجھے، غالب نے کہا۔ چلو چھوڑو جی، نازو نے ایسی ادا سے کہا کہ میں دم بخود رہ گیا۔ معاف کر دے بے چاری کو میری خاطر۔ وہ دونوں ایک ہو گئے تھے اور ہماری جلتی پر تیر چھڑکنے والی سازش ناکام ہو گئی تھی، جو ہم نے صرف تماشا دیکھنے کے لیے بنائی تھی۔ رات تک وہ ہمیں جلانے کے لیے لیلا مجنوں بنے رہے۔ پھر نس شب سے کچھ دیر قبل سب تشویش میں مبتلا ہونے لگے۔
ابھی تک نہ راجہ لوٹ کر آیا تھا اور نہ شیخ، جس کے ساتھ مونی بھی تھی۔ راجہ کی طرف سے ہمیں زیادہ پریشانی اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ کسی خطرناک مقصد سے کسی غلط جگہ نہیں گیا تھا۔ وہ اپنی پری سے ملنے گیا تھا اور یہ ہو سکتا تھا کہ دید کی سائے نایاب اسے تمام رات محو انتظار رکھے، یا وہ اپنی پری کے کسی مہم سے وعدہ ملاقات کی امید میں تمام رات کوئے جانا میں بسر کر دے۔ لیکن شیخ اور مونی کچھ بتا کے نہیں گئے تھے، اور ان دونوں کے لیے شہر میں ہر قدم پر خطرات درپیش تھے۔